سال بھر تک جو آپ مدرسے کو دیتے ہیں تو مدرسہ آپ کو کیا دیتا ہے، اس کا جلسہ۔ یہ جو اسٹیج پہ علماء کرام کی جماعت دیکھ رہے ہیں، یہ جماعت انہی مدرسوں سے تیار ہوتی۔ یہ مدرسے بنیاد ہیں، جیسے کھیت سے آپ گیہوں پیدا کرتے ہیں، غلہ پیدا کرتے ہیں، تو ہم لوگ مدرسے سے عالم کی فوج تیار کرتے ہیں۔ تو یہ مدرسے ہمارے بے اصل نہیں ہیں۔ اللہ تعالی حضرت مولانا حافظ منیر صاحب مدظ اللہ العالی کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے کہ تقریباً 28 سال پہلے انہوں نے، ان کے رفقا نے جو ادارہ قائم کیا تھا، شروع کیا تھا، آج الحمدللہ وہ ایک تناور درخت کی شکل میں ہے اور اس کے پھل تیار ہونے لگے۔ یہ ہمارے مدرسے بے اصل نہیں ہیں، ان کا شجرہ بہت بلند ہے۔ ہمارے مدارس کا شجرہ سید الانبیاء کے اس مدرسے سے ملتا ہے جس مدرسے کو ہمارے نبی نے مدینۃ الرسول کی اس مسجد نبوی میں کھولا تھا، جس کی چھت اس وقت کھجور کے پتوں کی تھی اور ستون کھجور کے تنوں کے۔ سبحان اللہ۔ بظاہر ایک چھوٹی سی مسجد، زمین اس کی کچی، چھت اس کی کھجور کے پتوں کی۔ کبھی اگر بارش ہو جاتی تو صحابہ کرام کی خاک آلود پیشانیاں گواہی دیتی تھیں کہ آج بارش ہوئی۔ کھجور کے پتے بارش کے قطرات کو کتنا روک پاتے، زمین گیلی ہو جاتی، اسی پر صحابہ کرام نماز ادا کرتے، ان کی خاک آلود پیشانیاں بتاتی کہ آج بارش ہوئی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ صرف ایک مسجد ہی نہیں تھی، وہ صحابہ کے نماز کے لیے مسجد بھی تھی اور اللہ کے رسول کا وہی جامعہ بھی تھا، وہی مدرسہ بھی تھا، وہ اسلام کی پہلی درسگاہ بھی تھی، وہ ایک عظیم یونیورسٹی کی حیثیت رکھتی تھی جس میں پڑھانے والی ذات انما بعثت معلمہ کی حیثیت سے سرور کائنات کی تھی، اور پڑھنے والے ایک فن کے طالب علم نہیں تھے، ایک ذوق کے طالب علم نہیں تھے، بلکہ ابو بکر و عمر ہیں، عثمان و حیدر ہیں، یہ رسول اللہ سے خلافت کی تعلیم حاصل کرنا۔ اسی مجلس میں بیٹھنے والوں میں عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں اور حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ سے علم حدیث پڑھ رہے ہیں۔ اسی مسجد میں بیٹھنے والوں میں عبداللہ ابن مسعود ہیں، جن تک ہم حنفیوں کا شجرہ فقہ ملتا جلتا ہے اور وہی جا کے ختم ہوتا ہے۔ وہ رسول اللہ سے فقہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ زید بن ثابت ہیں جو رسول اللہ سے علم میراث پڑھ رہے ہیں۔ اسی مجلس میں بیٹھنے والوں میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، خالد بن ولید ہیں، جو رسول اللہ سے سپہ سالاری کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جس جنگ میں وہ چلے جائیں فتح و نصرت ان کا مقدر بن جائے۔ اسی مجلس میں بیٹھنے والوں میں حضرت سیدنا ابو دردہ جیسے صحابی رسول ہیں، حضرت ابو ذر غفاری جیسے صحابی رسول ہیں، جن کے دن روزوں میں کٹتے تھے، راتیں نمازوں میں کٹتی تھیں،
جنہیں زمانہ صوفی اسلام اور مسیح اسلام کہتا تھا، وہ تصوف کے امام تھے۔ اللہ کے رسول اس مسجد میں بیٹھ کر کتنے صحابہ کو پڑھا رہے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب ہیں جو رسول اللہ سے علم قرات کی تعلیم حاصل ماشاءاللہ۔ سید الانبیاء کی ذات اکیلی ہے، مگر پڑھنے والے کوئی حدیث پڑھنا چاہتا ہے، کوئی قرآن کی تفسیر پڑھنا چاہتا ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس ہیں جو رسول اللہ سے علم تفسیر پڑھ رہے ہیں، کوئی فقہ پڑھ رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فقہ کے امام ہیں، ابی بن کعب علم قرات کے امام ہیں، حضرت خالد بن ولید جیسے لوگ یہ سپہ سالاری کے امام ہیں۔ کوئی سپہ سالار بننا چاہتا ہے، کوئی فن میراث کا امام بننا چاہتا ہے، کوئی فقہ کا امام بننا چاہتا ہے، کوئی محدث بننا چاہتا ہے، کوئی مفسر بننا چاہتا ہے، کوئی علم تصوف کا امام بننا چاہتا ہے۔ اکیلی ذات ہے سرور کائنات کی، جیسا جو پڑھنا چاہتے تھے رسول اللہ نے نہ صرف ان کو پڑھایا بلکہ وَيُزَكِّيهِمْ ان کو پاکیزہ بھی کیا، ان کو ستھرا بھی فرمایا۔ دنیا میں کوئی ایسا استاذ مجھے بتاؤ، ایسا پڑھانے والا معلم بتاؤ کہ وہ اکیلے حدیث بھی پڑھا رہا ہو، فقہ بھی پڑھا رہا ہو، تفسیر بھی پڑھا رہا ہو، علم تجوید بھی پڑھا رہا ہو، اور خلفاء کی جماعت بھی تیار کر رہا ہو، سپہ سالاروں کو سپہ سالاری بھی سکھا رہا ہو، صوفیوں کو تصوف بھی پڑھا رہا ہو۔ صرف ایک ذات ہے ہمارے پیغمبر کی، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوشے ثریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ تھی۔ ہجرت کے بعد مدینۃ الرسول میں سب سے پہلا مدرسہ تھا، یہ سب سے پہلا جامعہ تھا، اسلام کی پہلی یونیورسٹی تھی کہ پڑھانے والی ایک ذات مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور ہزاروں صحابہ کو پڑھا رہے ہیں۔ آج بھی آپ جب عمرہ کرنے جائیں، حج میں جائیں گے تو بہت بھیڑ ہوگی، شاید نہیں دیکھ پائے، لیکن جب عمرہ کرنے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے مدینۃ الرسول کی مسجد نبوی کے صحن میں ایک چبوترا ہے جو تقریباً 1.5-2 بالشت اونچا ہے، جس پہ تقریباً 70 لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ یہی صفہ چبوترا تھا جو ہمارے صحابہ کا ہاسٹل تھا۔ جی ماشاءاللہ۔ صحابہ کرام اسی پہ بیٹھے رہتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے۔ نہ ان کے باضابطہ کوئی کھانے کا انتظام تھا، نہ کوئی رہنے کا معقول انتظام تھا، لیکن اسی ہاسٹل میں بیٹھتے، یعنی اسی چبوترے پہ بیٹھتے، کھلے آسمان کے نیچے رہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی غور کریں کہ مسجد نبوی میں وہ چبوترا اونچا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول اپنے شاگردوں کو زمین پہ نہیں بلندی پہ بیٹھاتے تھے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ عزت دیتے تھے علم حاصل کرنے والوں کو۔ آخر وہ زمین پہ بھی تو بیٹھا سکتے تھے، لیکن چبوترا کیوں بنوایا، صفہ کیوں بنوایا، اونچائی پہ بیٹھایا؟ ہمیں اور آپ کو سبق دینے کے لیے کہ جب طالب علم علم دین کے لیے آئیں تو انہیں فقیر نہ سمجھو، انہیں محتاج نہ سمجھو، انہیں گیا گزرا نہ سمجھو، بلکہ اپنے سے اچھی جگہ انہیں بیٹھاؤ، انہیں عزت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، پہلے جب بادشاہ لوگ آتے تھے کسی ملک میں تو ان کے لیے سرخ کارپیٹ بچھائی جاتی تھی، اس پہ وہ بادشاہ سلامت جوتا پہن کے چلتے تھے، جا کے اپنے ملک میں بیان کرتے تھے کہ میں فلاں ملک گیا، میرے لیے سرخ کارپیٹ بچھائی گئی، میں اس پہ جوتے پہن کے اتنی دور تک چلا، فخریہ بیان کرتے تھے۔
تو یہ تو بادشاہوں کا اعزاز تھا کہ ان کے لیے سرخ کارپیٹ بچھائی جاتی تھی، مگر ہمارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی طالب علم گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس طالب علم کے قدموں کے نیچے اللہ کے معصوم فرشتے اپنے پر بچھا دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں بہت دنیا کی کارپیٹ اور کہاں معصوم فرشتوں کے پر، کوئی مقابلہ ہے ان کے درمیان؟ آپ مجھے بتاؤ، جو اعزاز بادشاہوں کا نہ ہو سکا دنیا میں، اللہ کے وہاں وہ اعزاز علم دین حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ توجہ دیں، یہ علم دین ہمارے نبی کی میراث ہے، اللہ کے نبی کی وراثت ہے۔ میں اپنے پڑھنے والے بچوں سے بھی گزارش کروں گا، آج الحمدللہ ساری سہولتیں فراہم ہیں، اچھے اچھے ہاسٹل ہیں آپ کے رہنے کے لیے، کمرے ہیں، پنکھے لگے ہیں، بعض مدرسوں میں تو ایئر کنڈیشن ہے، کارپیٹ بچھی ہوئی ہے، کھانے کا انتظام ہے، روشنی کا انتظام ہے، کتابوں کا انتظام ہے، بس آپ کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے اللہ اکبر، جب محدثین کی ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کیسی کیسی دشواریوں سے لوگوں نے علم حاصل کیا۔ ایک روایت میں آپ کو بتاؤں تو سمجھ میں ہمارے وہ بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ذرا وہ غور کریں خصوصیت کے ساتھ، اور آپ حضرات بھی سنیں کہ علم کی طلب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کی محبت میں لوگوں نے کیسا کیسا سفر کیا۔ ایک محدث ہیں جن کا نام ہے بقی بن مخلد قرطبی، یہ اندلس کے رہنے والے تھے۔ قرطبہ سے چلے، سنا کہ بغداد میں امام احمد بن حنبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ سفر کا ارادہ کر لیا، کہاں اندلس، کہاں بغداد، نقشہ اٹھا کے دیکھیے۔ اس زمانے میں موٹر گاڑی نہیں، ہوائی جہاز نہیں، لوگ لمبا سفر اونٹوں پہ کرتے یا پیدل کرتے، اگر بحری سفر ہوتا تو کشتیوں سے کرتے۔ بقی بن مخلد کہتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل کا نام سنا کہ اس روئے زمین پر اللہ کے رسول کی حدیثیں وہ بیان کرتے ہیں، بڑے عارف باللہ ہیں، بہت بزرگ عالم دین ہیں۔ میرے دل میں شوق ہوا چلے امام احمد بن حنبل کی خدمت میں، ان سے سرکار کی حدیثیں پڑھیں گے، حدیث لیں گے۔ سامان کی گٹھری بنائی، سر پہ رکھا، پیدل چلے قرطبہ سے۔ فرماتے ہیں اتنے دن لگ گئے مجھے چلتے ہوئے کہ جب تھک گیا، چور ہو گیا تھک کے، تو دیکھا ادھر سے ایک آدمی آ رہا۔ میں نے پوچھا یہ بتاؤ بغداد کتنی دور ہے؟ اس نے کہا کہاں سے آ رہے؟ کہا اندلس سے، قرطبہ سے۔ اتنی دور سے تم آ رہے ہو؟ جتنا ابھی آئے ہو اتنا ہی ابھی بغداد تم بیچ میں ہو۔ میں نے کہا یا اللہ اب میں کروں کیا، پیچھے جاؤں یا آگے جاؤں؟ پیچھے جاؤں تو نامراد ہو جاؤں گا، چلتا ہوں۔ پھر ہمت جٹایا، کوشش کی، نئی قوت تیار کی، گٹھری پھر رکھی۔ میں نے کہا امام احمد بن حنبل سے ملاقات ضرور کروں گا، بغداد کسی طرح پہنچوں گا۔ اللہ سے دعا کیا اللہ مجھے قوت دے، ہمت دے۔ پھر سفر جاری کیا، چلتے چلتے جب پھر کچھ دن گزر گئے، میں نے ایک شخص سے آتے وقت پوچھا اچھا یہ بتاؤ اب بغداد کتنی دور ہے؟ اس نے کہا بغداد اب آ گئے ہو۔ بغداد یہ عمارتیں جو نظر آ رہی ہیں یہ بغداد کی ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا قرطبہ سے۔ اتنی دور سے؟ کس مقصد کے لیے سفر کیا تم نے؟ کیا کام ہے بغداد آنے کا؟ میں نے کہا
امام احمد بن حنبل کو تم جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا مقصد ہے تمہارا؟ کہا ان سے علم حدیث پڑھنا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی، اس نے کہا افسوس اے آنے والے نووارد مسافر، تم نے اتنا لمبا سفر قرطبہ سے کیا، مگر افسوس کہ تمہارا سفر کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ امام احمد بن حنبل سے تم علم حدیث نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کیا ان کا انتقال ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، انتقال نہیں ہوا، زندہ ہیں، لیکن خلیفہ وقت ان سے ناراض ہے۔ اس وقت ان کو نظر بند کر دیا ہے، وہ اپنے گھر سے نکل نہیں سکتے، سپاہیوں کا پہرا ہے، کسی کو پڑھا نہیں سکتے، کسی کو درس نہیں دے سکتے، تم آخر ان سے پڑھو گے کیسے؟ میں نے کہا چلو زندہ تو ہے نا، کم سے کم ان کی زیارت تو کر لوں گا کسی بہانے، چلو مجھے جانے دو۔ میں آیا، علم حدیث حاصل کرنے کے لیے ایک طالب علم کی حیثیت سے بقی بن مخلد آئے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے مکان کرائے پہ لیا، سامان اپنا رکھا، ہوٹل میں جا کے کھانا کھایا، پھر میں نے پوچھا لوگوں سے کہ اچھا یہ بتاؤ بغداد کی جامع مسجد میں اس وقت امام احمد بن حنبل کی عدم موجودگی میں حدیثیں کون بیان کرتا؟ لوگوں نے کہا مشہور محدث ناقد حدیث حضرت یحییٰ بن معین، یحییٰ بن معین، وہ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ میں گیا مسجد میں، ان کا درس سنا، درس کے بعد لوگ سوالات ان سے کرتے، میں بھی کھڑا ہو گیا، ایک سوال پوچھا اور جیسے ہی دوسرا سوال شروع کیا میرا کرتا پکڑ کے لوگ کھینچنے لگے، بیٹھ جاؤ، تمہیں آداب نہیں معلوم، یہاں صرف ایک سوال کی اجازت ایک آدمی کو ہے، دو سوال کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں نے تو کتنے سوال کیے مفتی صاحب؟ جی پونے 2 گھنٹے تک، حالانکہ واقعی مفتی صاحب کی صحت اس قابل نہیں ہے کہ اتنی دیر تک وہ بیٹھ سکتے۔ جی 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 طبیعت زیادہ، میں جانتا ہوں، ابھی ہم خود تھے گلبرگہ میں، ڈاکٹر صاحب کو دکھایا تو انہوں نے کہا آپ کو بہت آرام کی ضرورت ہے، زیادہ سفر نہ کیجیے، لیکن وہ آپ لوگوں کی محبت میں یا دین کی محبت میں لوگوں کے اصرار پہ جیسے بھی سفر کر لیتے ہیں، اور بس دعا کریں اللہ ان کو لمبی عمر دے، اچھی صحت دے۔ آمین۔ جماعت اہل سنت کی بہت بڑی امانت۔ جی جی ہمارے یہاں افسوس یہ ہے کہ جب تک لوگ زندہ رہتے ہیں ہم لوگ قدر نہیں کرتے، جب آدمی نہیں رہتا ہے تب چادر پہ چادر، چادر پہ چادر اس پہ چڑھاتے رہتے اور بریانی بنا کے کھلاتے رہتے۔ جی زندگی میں چادر چڑھائیں تو کچھ ٹھنڈی میں کام بھی آ جائے۔ بولیے، یہ علماء کرام ہے نا، ان کی زندگی میں ان کی قدر کریں، یہ نہیں کہ انتقال پہ پھر ٹھیک ہے انتقال پہ آدمی، لیکن زندگی میں ان کی قدر کیے۔ زندگی میں تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا، قدر کریے، یہ بہت ضروری ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ بقی بن مخلد نے کہا، دوسرا سوال جیسے ہی میں نے کیا میرا کرتا پکڑ کے سب کھینچنے لگے، تمہیں آداب نہیں معلوم؟ یہاں ایک ہی سوال کیا جاتا۔ ارے میں نے کہا اللہ کے بندے، جو دوسرا سوال میں کر رہا ہوں وہی تو اہم ہے، پہلا سوال اتنا اہم نہیں تھا، مجھے پوچھ لینے دو، بہت دور سے میں آیا ہوں۔ حضرت یحییٰ بن معین نے جب مجھے دیکھا کہ یہ کہیں دور کا مسافر ہے، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا اندلس سے۔ کہا پوچھنے دو، بہت دور کا مسافر ہے۔ میں نے کہا یہ بتائیے امام احمد بن حنبل سے خلیفہ ناراض ہے، مگر کیا آپ لوگ بھی ناراض ہیں؟ کون ہے امام احمد بن حنبل؟ مجھے آپ لوگ جواب دیں۔ یحییٰ بن معین نے سر اٹھایا اور کہا ہوا سیدنا و امام المسلمین، امام احمد بن حنبل سے خلیفہ اپنے مقصد کے لیے ناراض ہے، مگر وہ مسلمانوں کے امام ہیں، ہمارے سردار ہیں، اللہ کے رسول کی حدیثوں کے محافظ ہیں۔ بس میں نے کہا میرا کام ہو گیا، اب میں ان سے ملوں گا۔ ایک شخص سے میں نے کہا چلو بتاؤ
امام احمد بن حنبل کا مکان کہاں ہے؟ اس نے کہا نا میں تو ادھر نہیں جا سکتا، ادھر پولیس لگی ہوئی ہے۔ ارے میں نے کہا دور سے تو بتا دو کہاں ہے مکان، چلے آنا، بتا کے اشارے سے بتا دینا یہ مکان ہے، پھر تم چلے آنا، میں اپنا کام کر لوں گا۔ میں مدرسوں میں پڑھنے والے اپنے طالب علموں سے گزارش کرتا ہوں، ہم لوگ بھی طالب علمی ہیں اور طالب علم سمجھنا چاہیے کیونکہ جی فضیلت بہت ہے طالب علم جی 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 کی، کتنی محنت کیا ہے ہمارے بزرگوں نے۔ فرماتے ہیں بقی بن مخلد، میں نے جب معلوم کر لیا کہ امام احمد بن حنبل کا مکان ہی ہے اور وہ کسی سے مل نہیں سکتے، تو معلوم کر کے میں بازار گیا، ایک پیالہ خریدا جس کو سائل فقیر مانگتا مانگنے والے ہاتھوں میں لے کے دروازے دروازے جا کے بھیک مانگی، پیالہ خریدا، لباس پھٹا پرانا پہنا، پیالہ لے کے فقیروں مانگنے والوں کا بھیس بنایا اور امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ آ کے صدا لگایا۔ اس علاقے میں فقیروں کی جو صدا تھی، آج ہمارے ہاں آپ کے ہاں بھی لوگ مانگنے والے آتے ہیں تو دروازے پہ کہتے ہیں اللہ بھلا کرے آپ کا، تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ کوئی مانگنے والا۔ جی 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 تو اس زمانے میں وہاں کہتے تھے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے۔ یہ تھا تو فقیر لوگ جب مانگنے کے لیے دروازے پہ آتے تو کہتے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ تو بقی بن مخلد قرطبی کہتے ہیں میں نے وہ پیالہ فقیروں کا ہاتھ میں لیا اور فقیر بن کے امام احمد بن حنبل کے دروازے کے سامنے جا کے آواز لگائی اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اور کچھ دیر تک کھڑا رہا۔ دروازہ کھلا، امام احمد بن حنبل اپنے ہاتھ میں چند درہم لے کے باہر نکلے۔ میرے پیالے میں جیسے ہی انہوں نے ڈالنا چاہا درہم، میں نے ہاتھ پکڑ لیا ان کا اور میں نے کہا حضور میں کوئی سائل نہیں ہوں، کوئی منگتا نہیں ہوں، کوئی بھکاری نہیں ہوں، ہاں سائل ہوں، رسول اللہ کی حدیث کا سائل ہوں، یہ درہم مجھے نہیں چاہیے، اس درہم کے لیے میں نے آواز نہیں لگائی ہے، میں اندلس سے آ رہا ہوں، قرطبہ سے، میرا نام بقی بن مخلد ہے، آپ کی شہرت سن کے میں آیا کہ آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنوں گا، لیکن افسوس مجھے معلوم ہوا کہ آپ نظر بند ہیں، اب آپ بتائیں کہ میرا کام کیسے ہوگا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا اللہ کے بندے اتنی لمبی گفتگو بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں کہ خلیفہ نے میرے خلاف نظر بندی کا اعلان کر دیا، میں کسی کو حدیث نہیں پڑھا سکتا، نہ کسی سے مل سکتا ہوں، اس طرح تم کیسے پڑھو گے مجھ سے؟ مجھے بتاؤ، لمبا سفر تو تم نے ضرور کیا ہے، لیکن آخر میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کیسے پڑھاؤں گا؟ میں نے کہا حضور میں روزانہ آؤں گا، اسی طرح صدا لگاؤں گا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آپ چند درہم لے کے نکلیے گا باہر دروازہ کھول کے، اور اگر پولیس دیکھ رہی ہوگی تو وہ درہم میرے پیالے میں ڈال دیجئے گا، میں فقیر ظاہر کر کے چلا جاؤں گا، اور اگر حکومت کی کوئی پولیس نظر نہ آئے تو اتنی دیر میں رسول اللہ کی 2 حدیثیں سنا دیجئے گا، سبحان اللہ، میں بہت حدیث خوب، سن کے چلا جاؤں گا اور روز آؤں گا، سرکار کی حدیثیں اس طرح پڑھوں گا۔ آپ بتائیں آج الحمدللہ کتنا آرام ہے پڑھنے پڑھانے کا، ایک ہی چھت کے نیچے فقہ پڑھ لیجئے، حدیث پڑھ لیجئے، تفسیر پڑھ لیجئے، کھانے پینے کا معقول انتظام۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو عالم نہیں بنانا چاہتے، کل لوگ علم کے حاصل کرنے کے لیے فقیر بن کر، سائل بن کر محدثین کے دروازے پہ صدا لگا دیں۔ جی
حضرت بقی بن مخلد کہتے ہیں 1-2 دن نہیں 1 سال تک میں امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ سائل بن کے جاتا تھا، آواز لگاتا تھا۔ امام احمد بن حنبل سمجھ جاتے، درہم ہاتھ میں لے کے آتے، ادھر ادھر دیکھتے، جب دیکھتے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کہتے حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا دیتے اور میں ان حدیثوں کو یاد کر کے چلا جاتا، اور اگر دیکھتے پولیس دیکھ رہی ہے تو وہ درہم میرے اس پیالے میں ڈال دیتے، میں چلا جاتا۔ اس طرح 1 سال تک میں نے علم حدیث امام احمد بن حنبل سے حاصل۔ سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ۔ بھائیوں، کتنی مشکل سے ہمارے بزرگوں نے علم دین حاصل کیا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو سمجھیں۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آج دارالعلوم سلیمانیہ رحمانیہ سے تقریباً 3 فاضل جی 3 فاضل، کل 27 بچے ہیں۔ اور 13 عالم، 4 قاری، 7 حافظ، تقریباً 27 علماء، فضلاء، حفاظ، قراء فارغ ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، معمولی بات نہیں ہے، ایک عالم بھی انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جی معمولی نہ سمجھیں یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے علماء کرام، اللہ ان کی عمروں میں صحت میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن ایک چیز میں آپ سے عرض کروں گا، یہ 27 بچے جو عالم، حافظ، قاری، فاضل ہو رہے ہیں، کہاں ہیں وہ بچے؟ ہیں جی کہاں؟ اسٹیج پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں جبہ پہن کے، جی ماشاءاللہ۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا مولانا بن گئے، اتنے شریف یہ نہیں رہتے ہیں مدرسے میں جتنا آج لگ رہے ہیں۔ مولانا طفیل بیٹھے ہیں، جی بتاؤ پٹائی لگائی ہوگی کتنی ان کو؟ اب مولانا ہوئے ہیں، مدرسہ کھولے ہیں اور محتمم ہیں، سب کچھ۔ بولیے آسانی سے نہیں، خود ہم لوگ کتنی پٹائی کھائے ہوئے۔ پہلے تو بہت پیٹ پاٹ چلتا تھا، اب تو صاحب جونپور میں ایک مدرسے میں گیا جلسے میں، تو قاری صاحب سے پوچھ لیا، قاری صاحب خیریت؟ ارے بولے حضرت خیریت کی بات کریں، میں تو جیل جاتے جاتے بچا۔ جی وہ ایک بچے کو 1-2 ڈنڈا مار دیا تو گھر والوں نے میرے خلاف FIR کر دیا، تو میں تو جیل جاتے جاتے بچا۔ اب آپ بتائیے، جو علماء، قراء، حفاظ آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو بچوں پر تو استاذ کا احترام ضروری ہی ہے، ماں باپ پر بھی اپنے بچوں کے استاذ کا احترام ضروری ہے۔ ویسے میں عرض کروں گا، مار پیٹ کا زمانہ نہیں، ماریے گا نہیں بچوں کو، قانوناً بھی جرم ہے۔ جی لیکن آپ سے گزارش ہے، اگر کبھی کسی استاذ نے کچھ سزا دے دی تو لاٹھی لے کے مدرسے میں پہنچ جائیں گے، گالی گلوچ دیں گے، FIR کریں گے؟ نہیں۔ آپ پڑھیے، ہارون رشید جیسا بادشاہ جمع جمایا اپنے بیٹے امین یا مامون کو حضرت امام کسائی کے وہاں داخل کیا پڑھنے کے لیے۔ جی کہا حضور اس کو پڑھائیے گا، اسے بادشاہ بننا ہے تو عالم بننا ضروری ہے، ورنہ جی حلال و حرام کی یہ تمیز نہیں کر پائے گا۔ آج کل بغیر پڑھے لوگ عالم بننا چاہتے ہیں، جی داخل کر کے چلے گئے ہارون رشید، اور کہا حضور صرف پڑھائیے گا نہیں، تربیت بھی فرمائیے گا۔ جی ایک دن ہارون رشید کو خیال آیا کہ چلیں دیکھیں حضرت کیا سمجھا رہے ہیں بچے کو، کیا پڑھا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں۔ گیا بادشاہ ملنے تو دیکھا کہ غالباً مغرب کا وقت ہو رہا تھا، حضرت امام کسائی وضو کر رہے تھے اور ہارون رشید بادشاہ کا بیٹا اپنے استاذ کو وضو کرا رہا تھا۔
استاذ اپنا پیر دھل رہے تھے اپنے ہاتھ سے اور بادشاہ کا بیٹا استاذ کے پیر پہ پانی ڈال رہا تھا. ہمارا بیٹا اگر اپنے استاذ کا اتنا احترام کرے تو ہم تو خوش ہو جائیں گے. چلو اتنی تمیز تو آ گئی ہے, اتنا احترام تو استاذ کا آ گیا ہے. لیکن ہارون رشید خوش نہیں ہوئے, ناراض ہوئے. پیچھے سے ایک تماچا اپنے بیٹے کو رسید کیا, اور جب بیٹے نے سر گھمایا دیکھا باپ, تو ہارون رشید نے کہا نادان, اللہ نے 2 ہاتھ کس لیے دیے ہیں؟ صرف استاذ کے پیر پہ پانی ڈالتا ہے. ارے ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے ان کا پیر دھل, تب بھی جو استاذ کا احترام ہے, مقام ہے, وہ ادا نہیں ہوگا. واہ سبحان اللہ, یہ بہت خوب. استاذ بادشاہ سکھاتے تھے, یہ احترام بادشاہ اپنے بیٹوں کو استاذ کا سکھاتے تھے. تب لوگ بڑے بڑے عالم ہوتے تھے, بڑے بڑے محدث ہوتے تھے, بڑے بڑے مصنف ہوتے تھے. آج حال یہ ہے کہ شاگرد تو شاگرد, ان کے ماں باپ بھی نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے بچوں کے وہ استاذ ہیں. آپ لوگ تقریر کرنے والوں کو سمجھتے ہیں کہ یہی دین کا کام کرتے ہیں, نعت پڑھنے والوں کو سمجھتے ہیں کہ یہی دین کا کام کرتے ہیں. اصل دین کا کام وہ کرتے ہیں جو درسگاہوں میں بیٹھ کے عالم حافظ قاری پیدا کرتے ہیں. جی معمولی تنخواہوں پہ بیٹھ کر یہ کام کرتے ہیں. میں اپنے ان علماء سے بھی گزارش کروں گا, آج ہمارے فارغ ہونے والے بچے احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں. کیا پڑھیں مدرسے میں, کتنی تنخواہ ملے گی, کیسے گزارا ہوگا. میں ابھی پہلی گھنٹی, چند مہینے کی بات, پہلی گھنٹی مسلم شریف کی تھی, پڑھا کے نکلا, دوسری بلڈنگ میں دوسری گھنٹی تھی, وہاں جا رہا تھا. پیچھے سے ایک لڑکا تھوڑا تیز قدم بڑھاتے ہوئے آیا. میں نے آہٹ محسوس کی, میں کیا بات ہے, کہا آپ سے کچھ کام ہے, بتاؤ. کہا ٹائم ہو تو میں کہوں. میں نے کہا بالکل ٹائم ہے, بولو کیا کہنا چاہتے. کہا حضرت بہت پریشان ہوں میں. میں سمجھا شاید کوئی گھریلو پریشانی ہوگی, خرچہ ورچہ. کیا پریشانی ہے بولو بیٹا. کہا میں سابیہ میں پہنچ گیا ہوں, 1 سال باقی ہے. ہمارے یہاں سامنہ میں فضیلت میں دستار ہوتی. جی اس نے کہا 1 سال باقی ہے, میں بہت پریشان ہوں. کس بارے میں پریشان ہوں؟ کہا معاش کے لیے پریشان ہوں. ارے میں نے کہا ابھی تو تم پڑھ ہی رہے ہو, کیا پریشان ہو بھائی, کیا بات. کہا حضور سوچ رہا ہوں کہ فارغ ہونے کے بعد کروں گا کیا. ارے میں نے کہا تمہیں سوچنے کی کیا ضرورت, پریشان ہوں, تنخواہ کیا. ارے میں نے کہا اللہ کے بندے کیا پریشان ہو, کیا کرنا ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہی تمہیں بھی کرنا, اور کیا کرنا. جی ان کی خدمت کرنی ہے. اور سن لو, یہ علم روپیہ بٹورنے کا نہیں ہے, دولت اکٹھا کرنے کا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے علم دین اس نیت سے سیکھا تاکہ اس سے دنیا کمائے, اللہ کی رضا کے علاوہ اس کا کوئی مقصد ہے, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. یہ علم روپیہ کمانے کا نہیں ہے, یہ دولت اکٹھا کرنے کا نہیں ہے, یہ ناموری کے لیے نہیں ہے. یہ علم دین اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ہے, اللہ کی رضا کے لیے ہے. تم نے کیا پڑھا قرآن میں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. رب العالمین ہمارا ارشاد فرماتا ہے کہ زمین پر جتنے جاندار ہیں سب کے رزق کی ذمہ داری میں نے لے لی ہے اپنے ذمہ کرم پر. اللہ کے بندے, جب اللہ نے ہمارے رزق کی ذمہ داری لے لی ہے تو جو انتظام بہتر ہمارا رب ہمارے رزق کا کرے گا, ہم خود اپنے رزق کا انتظام نہیں کر سکتے اتنا بہتر. جاؤ محنت سے پڑھو, اللہ کے ذمہ کرم پہ رزق کا معاملہ چھوڑ دو. جو پروردگار اس روئے زمین پر اپنے دشمنوں کو روزی دیتا ہے وہ اپنے دین کے خادموں کو کبھی بھوکا رکھے گا؟ سوچنا بھی نہیں. اللہ ہمارے رزق کا محافظ ہے, وہ انشاءاللہ غیب سے انتظام فرمائے.
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ اپنے خوف رکھنے والے بندوں کو وہاں سے روزی پہنچاتا ہے جہاں سے بندے کو وہم و گمان ملے۔ جی میں نے کہا دیکھو بیٹا گھبراؤ نہیں، علم دین حاصل کرو، اللہ کی دین کی خدمت کے لیے غیب سے اللہ انتظام فرما دے۔ علم میں اتنا ضرور جانتا ہوں، علماء کرام سے گزارش بھی کرتا ہوں، جو بہت سارے تو اس میں میرے شاگرد بھی ہیں، میں ان سے تو اتنا حق رکھتا ہوں کہنے کا کہ رب العالمین علم دین کی برکتیں دنیا میں بھی عطا فرماتا اور آخرت میں جو اعزاز ہے وہ تو رب جاتا۔